کیوں ہے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ اس میں جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کو۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر اس قرآن سے ہم مطلب جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں ہم اٹھا سکتے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اور اس کو محض اس لیے نہیں پڑھنا کہ بھئی کوئی میرا علم بڑھ جائے یا میں جو ہوں کوئی دوسروں کے ساتھ میں سوال جواب کر سکوں یا روب ڈال سکوں یا لوگ مجھے بڑا مقدس سمجھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ یہ بس میں نے اپنی جان بچانی، اور آخرت میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس اس روز کی کامیابی کو پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ اس روز کی کامیابی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ ہے وہ بڑا مقصد، باقی تو باتیں میں پہلے کی ہیں اور اس کو میرا خیال اب کیا دہرانا۔ تو لیکن آداب کی ہم بات کر رہے تھے، تو پہلا ادب تو یہی ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے جب بھی قرآن پڑھا جائے، سارے یعنی جس طرح شروع میں بات ہوئی ہے کہ وسائل اپنے پورے لگانے ہیں، اور وسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ کی صورت میں دیے، سب کا اس پر اتفاق ہے، جتنے بھی ٹیچرز ہیں یا موٹیویٹرز ہیں یا مینٹورز ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سیکھنے کے عمل میں سب سے اہم جو ہے وہ سماع ہے، سننے کی قوت۔ سننے کی قوت کا اب اس کا مطلب یہی قرآن بھی کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، اور غور سے کب سنا جا سکتا ہے؟ جب اپنا دماغ بھی پوری طرح حاضر ہو، جب انسان ادھر ادھر سے توجہ بھی ساری ہٹا لے اور کوئی اور بات بھی بیچ میں نہ کرے۔ اس لیے قرآن کے ادب کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا بھی قرآن پڑھ رہا ہو تو اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو سلام تک نہ کریں، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والے پر اس کا جواب دینا لازم نہیں ہے، حالانکہ ویسے کوئی اگر سلام کرے تو جواب دینا فرض ہے، لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ فریضہ جو ہے اس سے ایگزمپٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، یعنی قرآن اتنی سپیریئر چیز ہے، اتنا اہم چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے سیکھنے میں سب سے بڑی جو اندرونی یا بیرونی رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے۔ اور یہ کہا دوسری اہم ہدایت یہ دی گئی کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور ہمارے استادوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی درمیان جیسے درس ہو رہا ہے یا بھی کوئی ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، تو درمیان میں اگر کوئی اور بات آ جاتی ہے تو دوبارہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اتنا پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ، بلکہ ہر آیت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح بریک آ جائے اور پھر دوبارہ شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ادب ہے وہ یہ کہ ہم پاکی کی حالت میں ہوں۔ جب قرآن سیکھنے کے لیے ناپاکی کی حالت میں سیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو چھونا، قرآن کی تلاوت، اس کے لیے یعنی افضل یہ ہے، اس کو بعض فقہا جو ہیں وہ فرض تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال اس کا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حتی الامکان اپنے مطلب باوضو حالت میں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، پاکی کی حالت میں تعلق قائم کرنا چاہیے، اور مطلب یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اب ہم اس کا شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اچھا ہاں، میں قرآن کے کچھ جو ہے نا ضروریات، یعنی ادب میں ہی یہ بھی آئے گا کہ قرآن کے کچھ حقوق بھی ہیں جو ہم پر ہیں، وہ حقوق بھی ہم ایک دفعہ دہرا دیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں اسے صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے تجوید کا علم ہے، اور تجوید کا علم اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، اس علم کی وجہ سے ہم قرآن کے ساتھ قرآن جو ہے نا وہ بالکل صحیح حالت میں آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔
یعنی اس میں کسی زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور اس میں تجوید کے علم کا بڑا ہاتھ ہے. تو تجوید سیکھنا اس کو معمولی کام نہ سمجھیں، اور قرآن کا صحیح لطف ہی تبھی آتا ہے جب اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اور میرا خیال ہے جن لوگوں کو تجوید آتی ہے یا سیکھ رکھی ہے انہیں یہ اندازہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ جب کوئی غلط تجوید سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو مطلب دل میں کتنی ذرا کراہت سی آتی ہے کہ یہ کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہو. تو یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے دوسرا اہم بہرحال جو ضرورت ہے، جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، وہ اس کو سمجھنا ہے. قرآن جس کو نہیں بھی پڑھنا آتا نا، اس کے لیے بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور سمجھنا بھی ہر ایک کے لیے اگرچہ ضروری ہے، اور لیکن فہم ہر ایک کا الگ الگ ہے. کسی کو کچھ سمجھ آئے گی، کسی کو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن قرآن پر عمل جو ہے وہ فرض ہے. یعنی اگر کوئی سمجھے کہ خود کوشش نہیں کرتا، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اتنا ہی اس کے لیے مطلب اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے یا اتنا اس میں تفقع نہیں ہے، تو اتنا ہی، لیکن اتنا اس پر لازم ہے کہ وہ پوچھے پھر ان لوگوں سے. فصل بہی خبیرہ، جن کو خبر ہے ان سے پوچھے کہ جب میں نے قرآن پر میں عمل کرنا چاہتی ہوں تو میں کیسے عمل کروں. عمل سے کوئی شخص جو ہے نا گریز نہیں کر سکتا. اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت جو ہے اس میں جو جو حکم ہے اس پر عمل جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے. تو یہ ایک لازم فریضہ ہے عمل. تو یہ 3 بڑے حقوق ہیں. اور چوتھا بہرحال حق یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت پہنچائی جائے. اور جس شخص کو جتنا بھی قرآن کا علم ہے، جتنی اسے سمجھ آتی ہے، بس وہ غلط نہ باتیں آگے پہنچائے، لیکن صحیح بات کنفرم کر کے کہ صحیح بات یہ ہے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچانا چاہیے. تو یہ 4 اہم ترین حقوق ہیں جو کہ ہمیں ضرور پیش نظر رکھنے چاہیے، اور جن کے تحت ہی ہم قرآن کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرتے ہیں. چلیں اب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں. اس میں پہلے بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پناہ بہرحال جب بھی مانگی جاتی ہے یہ بھی ذرا ایک دفعہ پھر یاد دہانی کر لینی چاہیے کہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں. اس کا مطلب کوئی خطرات ہیں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ بھی. قرآن خود کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے یہدی، بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، ویضل، اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں گمراہوں میں شامل ہوں. تو ہدایت ہی کے لیے میری دعا ہے اور میں اس کے لیے پناہ کی خواہش مند ہوں. تو تاکہ میں اس قرآن سے زیادہ نفع حاصل کر سکوں، تو اس کے لیے یعنی اس نفع کے راستے میں، اس نفع کے حصول کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ہیں جس کے لیے مجھے پناہ چاہیے. تو یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے. اور پناہ کس سے چاہیے؟ اس سے جو جس کا میرے ساتھ کوئی محبت والا تعلق ہے، جو مجھے اپنا سمجھتا ہے، جو اتنا پاورفل ہے کہ مجھے پناہ دے سکتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا جو رکاوٹ ڈالنے والا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے لے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی اہم کلمہ ہے جو کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں جو لازمی حصہ ہے. ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اس میں کہ اللہ کے نام کے ساتھ. یہ باز زیر بھی جو ہے میں تو بالکل ایسے جیسے بس یہ لفظ پڑھتی بس میں اللہ کی گود میں چلی جاتی ہوں، اللہ کی آغوش میں چلی جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، بس پھر مجھے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. میں اس ہستی کے ساتھ جڑ گئی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان صیغہ جو ہے یہ فعلان، یعنی اس میں بہت ہی زیادہ مبالغہ ہے اور بہت ہی اس میں شدت ہے اور جوش ہے کہ اتنی رحمت کے جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، کوانٹٹی آپ میسر نہیں کر سکتے. اور رحیم ہے یعنی اتنا محبت کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کبھی مطلب وہ کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی، کنٹینویشن جو ہے وہ برقرار رہتی. تو اس لحاظ سے یعنی میں ہر لمحہ اس ہستی کے ساتھ ہوں جو سب سے بہت ہی بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کے بس ہر وقت میرے ساتھ اس کا محبت والا تعلق ہے.
میں اس کی محبت سے کبھی اپنے آپ کو محروم نہیں پاتی. تو اس لحاظ سے رحمان اور رحیم کے ان دونوں صفات کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا اور یاد دہانی کی بار بار یہی یاد دہانی کروں. تو جو میں مطلب کوئی مسئلہ ہو تو میں سب سے پہلے تو جو سب سے پیارا ہوتا ہے یا جس کے بارے میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں فوراً اس کی گود میں جاتی ہوں, اس کے پاس جاتی ہوں. تو بچہ بھی دوڑ کے سب سے پہلے ماں کی گود میں گھستا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق جو ہے نا, محبت والا تعلق, بس یہ قائم کرنا ہے. تو یہی قرآن کا مقصود ہے. اسی کی مزید تشریح جو ہے وہ قرآن کے آغاز ہی میں ہو جاتی ہے. الحمد, یہ الف لام جو ہے یہ بار بار صفات کے ساتھ آئے گا, اور اس کا اردو کوئی مترادف نہیں ہے کہ صرف کوئی ایک لفظ ہم بولیں. اس میں میکسیمم کا صیغہ بھی آتا ہے, یعنی میکسیمم کہ سب سے زیادہ, اور اس میں مبالغہ بھی آتا ہے کہ اتنی کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں. حمد, تمام حمد للہ, اللہ ہی کے لیے ہے. اور حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد کسی کی وہ تعریف ہے جس کی بینیفیشری میں خود ہوں, جس سے میں خود فائدہ اٹھا رہا ہوں. یعنی کوئی ایسی صفت ہے اس ہستی میں کہ جو میرے لیے نفع بخش ہے. الحمدللہ, یعنی اللہ ہی کے لیے حمد ہے, اس لیے کہ اس کی تمام صفات میرے ہی لیے ہیں, میں ان سے فائدہ اٹھانے والی ہوں. رب العالمین, اور صرف میرا ہی نہیں, تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین جب کہتے ہیں اس سے اول آخر انسان چرند, مطلب ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کی ربوبیت سے فیض یاب ہو رہا ہے. اور رب جو ہے یہ سب سے بڑی صفت ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں, اے ہمارے رب. یعنی میں جب بھی پکارتی ہوں نا تو میں ربنا جو ہے نا, یہ گویا کہ سب سے کوئی اہم چیز ہے کہ بس میں اس کا واسطہ دے کہ اس ہستی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتی ہوں. ربوبیت, اسی سے تربیت بھی ہے. یعنی ربوبیت جو ہے اس کے جو صفات کے مفہوم ہیں جو تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مالک بھی ہے, وہ آقا بھی ہے, وہ میرا کفیل بھی ہے, وہ ہر میرا ظاہری میری ضروریات کا بھی پورا کرنے والا ہے, میری باطنی ضروریات کا بھی پورا کرنے والا ہے, مجھے ہر خطرے سے بھی بچانے والا ہے. یعنی اس لفظ کی تو جتنی کوئی وضاحت کرے اتنا ہی کم ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی وضاحت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہی آ جاتا ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. گویا کہ یہ رحمان اور رحیم کی صفات جو ہیں ساری کائنات کے ساتھ وابستہ ہیں. مالک یوم الدین, ایک طرف تو وہ رحمان ہے لیکن دوسری طرف آپ تنبیہ بھی کر دیں, یہ بے نیاز نہ ہو جانا کہ جو مرضی کرتے رہو, کہ بھئی پیار میں بچے بگڑ جاتے ہیں نا کہ اب ہم جو مرضی کر لیں, ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے. تو ہمیں ڈرا بھی دیا کہ ایسی بات نہیں ہے, دھیان سے رہنا ہے. یہ جو زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے اس زمین پر جو تمہیں بھیجا گیا ہے, تو ذرا دھیان سے رہنا, واپس بھی آنا ہے. یوم الدین, جب تمہیں بدلہ دیا جائے گا آج کے عمل کا, اس روز وہی مالک ہوگا. اور اگر آج تم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک نہ رکھا, آج اس کی نافرمانی کی, تو ذرا سوچ لینا کہ اس روز کیا جواب دو گے. تو اس لحاظ سے مالک یعنی الرحمن الرحیم کے فوراً بعد مالک یوم الدین, یہ مجھے تو بڑی تنبیہ لگتی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے اب زندگی گزارنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کیا, میں اتنی ڈر گئی نا یہ تنبیہ سن کے. مالک یوم الدین کی تنبیہ کے بعد بس دل پہ نا, اگر آپ تھوڑا سا وہ اس دن کا یوم الدین کا تھوڑا سا تصور ذہن میں لائے نا تو بندہ لرز سا جاتا ہے, دل کانپنے لگ جاتا ہے. تو میں فوراً کہتا نہیں, ایاک نعبد, ہم تو سب آپ ہی کی عبودیت اختیار کرتے ہیں, و ایاک نستعین. اور دیکھیں نا بڑا مشکل ہے, آپ کی عبودیت کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اگر آپ نے مدد نہ کی تو میں کیسے کروں گی, آپ میری انگلی پکڑیں گی تو میں یہ کر سکوں گی. یہ گویا کہ عبودیت کا اظہار اپنی عاجزی کا اظہار ہے. بس جی میں تو آپ جو کہیں گے میں کروں گی. عبودیت, عبد جو ہے نا یہ سب سے بڑی, بندے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عبد ہو جائے.
تو چنانچہ آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا تو کہیں یہ نہیں کہا کہ جی وہ بڑے فیاض ہیں، بلکہ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ وہ ایک سب سے بڑا اعزاز اگر کسی مخلوق میں سے کسی کو ملتا ہے تو یہ کہ وہ جی میرا اپنا بندہ ہے۔ کیا بات ہے بھائی! تو اگر میں بھی ان کی اپنی بندی بن جاؤں دوبارے نہیں آ رہے ہیں، بس یہی میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ یا کا نعبد، بات تو جب ہے کہ وہ بھی کہہ دیں کہ ہاں یہ میری بندی ہے، ساری دنیا سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اب میری محبتیں، میری ترجیحات، میری نفرتیں سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ جہاں مجھے محبت کرنے کا اجازت دے میں محبت کروں، جہاں نفرت کرنے کا حکم دے میں نفرت کروں، جو کام کرنے کا حکم دیں وہ میں کروں، اور جس سے روک دیں میں اس سے رک جاؤں، جس کو حلال کہیں وہ حلال اور جس کو حرام کہیں وہ اس کو حرام سمجھوں۔ ایاک نعبد، ہم تو بس سب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دم جو ہے نا صیغہ بھی جمع کا آ گیا، نعبد۔ اب میں صرف اپنی فکر نہیں کر رہی، مجھے پتہ ہے یہ عبودیت اتنا بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارتن اوبیڈینس اختیار کرنا اتنا بڑا کام ہے، میرے اکیلے کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ جڑوں نا جو کہ یہی مقصود اپنی زندگی کا رکھتے ہیں، ایاک نعبد، اچھا ہم بات کر رہے تھے ایاک نعبد کی۔ میں کہتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے جو کوئی شخص کر سکتا ہے، اور یہ بغیر سوچے سمجھے کرنے والا دعویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بغیر سوچے سمجھے کیا اور حقیقتاً ابدیت نہیں ہے اس بندے کی جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ اور ایمان پہ اکٹھے ہی نہیں ہوتے۔ تو ایاک نعبد، نعبد یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کی کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ اللہ کی عبدیت اختیار کرنا اکیلے بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بندہ خود بڑے خلوص کے ساتھ عبدیت اختیار کرنا چاہتا ہے، ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ بعد علام اکیلے ہی چلے جا رہے ہوں گے اور ان کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، ایک شخص نے بھی ان کی اطاعت نہیں کی۔ تو بہرحال اگر ایک بندہ بھی ابدیت اختیار کر لیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ کرنی ہے تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اپنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خالص نیت کے ساتھ ابدیت اختیار کرے۔ تو اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ مجھے انسانوں کی مدد کی اور انسانوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، بلکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب تک اللہ تعالیٰ خود میری مدد نہیں کریں گے، ہم سب کی مدد اللہ ہی کریں گے تو ہی ہم یہ منزل سر کر سکتے ہیں اور یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں ابدیت کی۔ تو اس کے لیے ہم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ایاک نعبد وایاک نستعین، مولا آپ ہی ہماری مدد کریں۔ اب دیکھیں نا اگلا فکرہ خود بخود بتاتا ہے کہ مدد کس معاملے میں چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرمائیے۔ یہاں پہ اہدے، یہ ہدا یا ہدایت کا جو بھی لفظ قرآن میں جتنی دفعہ آیا ہے، اس سے نہ صرف وہ راستہ مراد ہے جس پر چل کر میں کامیاب ہو سکتی ہوں اور ابدیت کی منزل حاصل کر سکتی ہوں، بلکہ وہ سارے لوازمات بھی جو اس راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں، طریقے، لوازمات، اعمال۔ تو ہدایت میں راستہ بھی مراد ہے، ہدایت میں وہ کام مراد ہیں جو کہ اس راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں، اور حتمی یہ ہدایت تو یہی ہے آخرت میں کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤں، تو وہی ہے اصل۔ تو اہدنا آ جاتے ہیں، اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ جو یہ لفظ آیا ہے تو اسے خود بخود یہ پتہ چلتا ہے ہم پر اس سے راستے کے لوازمات مقصود ہیں اور کہاں خود ہے اور کہاں پہ منزل مقصود ہے۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں مجھے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں جب صراط مستقیم کی رہنمائی کی دعا کر رہی ہوں یا اللہ اپنے رب سے یہ مانگ رہی ہوں کہ بس مجھے نا رب جو ہوئے تو اب مجھے نا اس راستے پر چلائیں جو کہ مجھے آپ تک پہنچا دے، کامیابی کی منزل تک پہنچا۔ اب اتنا کہہ کے بھی میری تسلی نہیں ہوئی، اور میں کہتی ہوں کہ وضاحت ہی کر دوں کہ وہ
اس کی وضاحت کے لیے مجھے سکھایا گیا کہ یہ کہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ بالکل مجھے نہ چلنے دیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے سے ہٹ گئے۔ دیکھیں ایک تو وہ ہے نا کہ راستے پہ چونکہ چلنا شروع تو کیا، لیکن چونکہ عمل صحیح نہیں تھا تو غضب نازل ہو گیا، مار پٹ گئی۔ تو اللہ میاں مجھے ان لوگوں میں جو اس راستے پہ چڑھے اور پھر ایسے عمل کر بیٹھے ہیں، ایسے غلط کام کر بیٹھے ہیں، ایسی سرزد ہوں کہ پھر وہ آپ کی مار کے مستحق ہو جائیں، اور نہ ان لوگوں کے جو یہ راستہ ہی چھوڑ دیں جائیں اور ادھر ادھر بھٹکنے لگ جائیں۔ اب ہم اس کی مزید تفصیل سورہ فاتحہ ویسے تو اتنی اہم سورہ ہے کہ جو دن میں ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اور دن میں کئی دفعہ اس کی دعا اور اس کی تفسیر بھی اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ اگر اسی پہ ہم پورا دن لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم چونکہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے چند دنوں میں پڑھا جا سکے، تو اس لیے اب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو اب آپ دیکھیے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکہ ہی میں نازل ہو چکی تھی، اور اس کو ابتدا ہی سے نماز کا حصہ بھی بنایا جا چکا تھا۔ نماز کے بارے میں یہ کروا دوں کہ نماز پہلے دن سے فرض ہے، ابتدائی وحی جو نازل ہوئی تو حکم دے دیا گیا، اس لیے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے تو نماز موجودہ صورت ہی میں ان پر لازم کی گئی، اگرچہ ابتدا میں صرف 2 اوقات میں نماز پڑھی جا رہی تھی، صبح اور شام یا عصر یا جو بھی دوسرا وقت تھا، 2 نمازیں فرض ہوئیں اور ان میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، 2 رکعت صبح اور 2 شام کو۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی لازم کر دیا گیا، اور 5 نمازوں کی فرضیت جو ہے وہ تو بہرحال سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ تو یہ ضمناً بات آئی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ اور نماز کا ایک لازم تعلق ہے آپس میں، تو سورہ فاتحہ بہت سارے فقہاء کا اس پر ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اس کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا جو ہے نماز میں وہ ضروری ہے قیام کی حالت میں۔ تو یہ مکہ ہی میں نازل ہو چکی تھی۔ اب سورہ بقرہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب نزولی ترتیب نہیں ہے، یہ توفیقی ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم سے یہ ترتیب مقرر کی، اور اس کی ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کی گئی، اگرچہ وہ اس ترتیب سے نازل نہ ہوئی ہو۔ تو اب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ تسلسل کتنا خوبصورت ہے کہ ایک طرف ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، فوراً ہی جواب آ جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ دعا مانگی تو یہ کتاب لے لیں، پھر الف لام حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے الکتاب۔ قرآن کے جو بہت سارے نام قرآن نے بتائے ہیں ان میں سے ایک الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہے کہ یہ بڑی وہ اسپیشل کتاب ہے، بڑی خاص کتاب ہے، اور اگر ہدایت حاصل کرنی ہے جس کی تو جو مجھ سے مانگی ہے چیز تو پھر یہ کتاب لے لو، ذالک الکتاب۔ اب ذالک بھی اب میں اس کی وہ مزید تشریح نہیں کروں گی زبان، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لے لو کتاب، اور اس میں کوئی ہے ریب خلجان بھی ہوتا ہے، ریب کنفیوژن بھی ہوتی ہے، ریب کوئی شک و شبہ بھی ہوتا ہے کہ بات کوئی اس میں کہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی کنفیوژن خلجان ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے کہ اس کی کوئی بات جو ہے وہ اعلیٰ درجے سے ہٹی، بلکہ بالکل اس کا ہر مضمون جو ہے، ہر حرف جو ہے وہ بالکل ہے ہدی للمتقین۔ اچھا قرآن کے بارے میں اور دوسری جگہ کہ ہدی للناس، یہ قرآن ہم نے بھیجا تاکہ یہ تمام ہدایت کا سبب بن جائے، تو اب ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہدی اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اختیار کریں، اور بہرحال عبدیت
اختیار کرنے کا جو ہم انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے کرتے چلے آئے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں اللہ علیہ وسلم ہی نے کی ہو، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا پہلا حصہ یہ ہوتا تھا، یا اے میری قوم اللہ کی عبدیت اختیار کرو. تو عبدیت اختیار کرنے کا پھر جو طریقہ ہے وہی بتا سکتا ہے. جس کی عبدیت اختیار کرنی ہے اسی کہیں گے کہ پھر جی عبدیت کا یہ مقصود جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے. لحاظ سے تو تمام انسانوں کی یہ ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے. لیکن کس کو ہوگی؟ خدا یعنی یہ للمتقین، جو تقوی اختیار کریں گے. اور تقوی جو لفظ ہے نا، قرآن کی اپنی کچھ ٹرمینالوجی سے ہیں، ان میں ایک اہم ٹرمینالوجی جو ہے وہ تقوی. تقوی جو ہے مطلب یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے ترجموں سے تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس سے پرہیزگاری سے کیا مراد ہے، ڈرنے سے کیا مراد ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تقوی یہ ہے بس بہت ہی قریبی تعلق قائم ہو جائے، ایمان کا تعلق، محبت کا تعلق. اور جس قسم کے بارے میں ہر وقت بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں عشق است و ہزار بدگمانی، جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے نا تو بندہ ہر شاعت میں مبتلا رہتا ہے، ہائے وہ ناراض نہ ہو جائے، ہائے کوئی اس کی مرضی کے خلاف کام نہ ہو جائے، ہائے یہی خدشہ رہتا ہے. تو وہ بندہ پھر بہت ہی محتاط ہوتا ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. تو متقی ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت بس اپنے محبوب کی فکر میں غلطاں ہے، وقت بس اسے یہی فکر ہے بس میں اس محبوب کی انتفاع کیسے فکر ہوگی، وہ ابدیت کی یہ منزل جو ہے، یہ مقصود جو ہے وہ حاصل کر. اب وہ متقیوں کی صفات بتا دیں کہ متقی ہوتے کیسے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب والصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب دیکھیے اس میں پہلے تو غیب پر ایمان، نماز کا نظام قائم کرنا. اب وہاں پہ تو صرف یہ کہہ دیا نا کہ چلو، اب اس میں یہ نہیں کہا کہ جو وقت ہو یہ کام کریں، اس میں تو نماز قائم کرو بس ٹھیک ہے. ومما رزقناہم ينفقون معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ارشاد فرما دیا کہ جو رزق بھی تمہیں میسر ہے وہ. اب رزق چاہے وہ مادی رزق ہو، یا ابھی ہم نے جو شروع میں بات کی ہے کہ بس مادی وسائل ہیں، اور کوئی حواس خمسہ کی صورت میں ہمیں ظاہری حواس خمسہ کی صورت میں عطا کیے گئے وسائل ہیں، اور کوئی باطنی حواس خمسہ کی صورت میں عطا کیے گئے وسائل ہیں. سارے وسائل ہیں یہ رزق ہیں، اور ان وسائل کے استعمال سے جو کچھ بھی ہمیں علم حاصل اور عمل حاصل ہوتا ہے وہ سب رزق ہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تو جو رزق اس اللہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جس نے وہ یہ بھی چاہے گا کہ اس کو خرچ بھی اسی کی مرضی کے مطابق کیا جائے. تو اس میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ اب یہ بتائے گا کون کہ میں غیب پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یا میں کیسے قائم کروں، یا رزق کے خرچ کیسے کروں، یعنی ان ساری وسائل کو جو اللہ عطا ہوئے ہیں ان کو خرچ کیسے کروں. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبل. کہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی ابھی ہم نئی بات تو میں نہیں بتا رہے، بلکہ ایمان یعنی ایمان چیز پر رکھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی گی کہ بھئی یہ سارے کام اب میں نے کیسے کرنے ہیں. اور کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے مطابق 1,24,000 تک آئے. تو ان میں اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی 300 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، 350 کے قریب صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں. تو ان سب پر مطلب میں یہ مانتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ میں انسانوں کو وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور یہ اس لیے ضروری ہے یہ عمل کہ آخرت پر یقین ہے، یعنی بدلہ جو ہے بہرحال آخرت ہی میں ملنا ہے.
بنیادی صفات ہیں اہل تقوی کی، جن کی وجہ سے وہ ہدایت کی منزل حاصل، تو تبھی یہ کہا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن میں ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی کھیتی تیار کرتا ہے اور اس میں سے بھرپور فصل حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو مزرع الآخرہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ کرو گے اس کا بدلہ آخرت میں پالو گے۔ تو کامیابی کی منزل تبھی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر ہم چلتے رہیں۔ اب یہ اگلے 2 رکوعوں میں لوگوں کا ذکر کر دیا گیا، پہلے تو انہیں کا بتایا گیا کہ جو اس کتاب سے ہدایت اور نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ ان الذین سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگ یعنی عمل ہی یہ بس ہم نے میں نہ مانوں رٹ، توجہ ہی نہیں کرنی، سوچنا ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کچھ سوچیں سمجھیں سنیں، تو پھر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو بھی دین کی دعوت کا ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جتنا مرچے وقت لگائیں انہیں سمجھائیں، جو بھی دلیل دینا چاہیں دیں، لیکن وہ کبھی مانے، اور وہ کیوں نہیں مانتے؟ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پک اینڈ چوز کا کام رکھا ہوا ہے، رینڈم سلیکشن ہے ان کی کہ بس کچھ کو ہم نے ہدایت دینی اور کچھ کو نہیں دینی، بلکہ دیکھیں ہدایت طلب کے بغیر نہیں ملتی۔ طلب اب مجھے تو نہیں پتا کہ میں جس بندے سے کوئی بات قبول کرنے کی طلب ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو حسن طلب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پر ہدایت اور مغفرت کی نعمتیں ہیں جو طلب کی یعنی صدق طلب طلب چاہیے، اس کے بغیر بالکل نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ جس کے طلب ہے اس کو دیتے ہیں، جس میں نہیں ہے اس کو نہیں دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ جن کو طلب نہیں ہے آپ ان کو جتنا مرضی ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ اس لیے نہیں لاتے کہ ختم اللہ علی قلوبہم چونکہ ان طلب نہیں ہے تو اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا رکھی ہے، غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دیکھیں یہ دو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئے، سمع اور بصر، یہ تو لرننگ پروسیس میں سب سے، اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ قرآن میں تقریباً سمع پہلے آتا ہے، سمع کا اور جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں آنکھیں بند بھی ہو نا تو بندہ سن لیتا ہے، لیکن کان بند ہو بالکل سے تو آنکھیں کھلی بھی ہو نہیں آتی بات کی کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کو کام میں لانا بڑا ضروری، بغیر ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی کھلے رکھنے، بلکہ کان اور آنکھیں دونوں ہی کھلے، کیونکہ اگر یہ نہ کھلے ہوئے تو پھر تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ کے لوگ ہیں جو کہ جن کا ذکر دوسری رکوع میں آیا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے بھی ہوں، اور کام کرنے والے لوگوں کو ان سے بھی سابقہ پیش آتا ہے اور کہتے ہیں لو ہم نے اتنا کام کیا، وہ میرے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کرتی تھی، بڑے اس نے وعدے کی، لیکن دیکھیں نا اس نے پھر کیا کیا، پھر وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، پھر کیوں کیا، تو وہ تو فلاں کو بھی ملی۔ تو یہ نمونے جو ہے نا وہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، اس لیے یہ شروع ہی میں بتا دیا کہ ان باتوں سے گھبرانا نہ، تم اپنی فکر کرو اور خود ہدایت کے راستے پر ذرا قائم رہنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے پیچھے اپنا ایمان نہ گنوانا، دوسروں کے پیچھے اپنا نفع نہ کھوٹا کرنا۔ تو تیسری کیٹیگری وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، کچھ لوگ ہیں جو کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وما هم بمؤمنین۔ اب ایمان کا فیصلہ کون کرے گا؟
کہ کون ایمان لایا ہے کون نہیں. اس کا مطلب صرف زبان کے دعوے سے ایمان کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایمان کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. سورہ حجرات میں بھی صاف کہا گیا کہ وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ایمان تو ان کے دلوں میں گیا ہی نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہو گئے، اسلام لیا، یعنی ظاہری سبمیشن تو کی، لیکن دل جو ہے وہ مطیع نہیں ہوئے. تو جب تک دلوں میں ایمان جاگزین نہ ہو، یہ دل کی بات ہے. تو خالی دعوے سے صاحب ایمان نہیں ہوا. تو جو اس طرح زبان سے کہتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقتاً ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما وہ دراصل اللہ اور اہل ایمان دینے کی کوشش ہے کہ وہ دراصل اپنے آپ ہی رہے ہیں اور انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں. اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ دعوے سے، حالانکہ ایمان کا جو اصل حاصل اور مقصود ہے وہ تو آخرت کی نجات ہے. تو اس طرح کے تو آخرت کی نجات نہیں حاصل ہو سکتی. وقتی طور پہ اگر ان کے مخاطبین جو ہے انہیں اہل ایمان کے ظہر بھی لے، تو جس نے فیصلہ کرنا ہے اسے تو ان کا علم ہے، تو پھر اپنے آپ کا ہی دھوکہ ہوا. تو بہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب یہ نفاق کا مرض جو ہے یہ باطنی امراض میں مرض ہے کہ بندہ زبان سے کچھ کہ نفاق ہے ہی ہے کہ زبان سے کچھ کہ جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑا مرض ہے. اور جو یہ منافقین ہیں بھی ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے تو دلوں میں مرض ہے، بس اللہ ان کے مرض ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا مُصْلِحُونَ. اچھا وہ یہ طرز عمل اختیار کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے. اور اگر آپ ویسے تھوڑا سا ابھی ہسٹری ہی کو دیکھیں کہ زمین پر جو کچھ ہوا ہے تو اس کی بنیاد تو جھوٹ ہی ہے نا. جھوٹ کا زمین میں فساد برپا کر دیا جاتا ہے، جنگیں چھیڑ دی جاتی ہیں اور انسانوں کے وسائل کو ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ طرز عمل جو ہے نا یہ زمین میں آنے والا ہے. میرا خیال ہے ہمیں تو اس میں اب ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا کس طرح فساد جو ہے وہ زمین میں، اور وہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں انما نحن مصلحون. گویا کہ یہ فساد پھیلانے والے ہر دور میں الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. نہیں جی، ہم تو نجات دلانے کے لیے، ہم تو دنیا کو تہذیب سکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے آئے. یعنی بڑے مصلح بنے. اور یہاں پہ مصلحون کس طرح تھے کہ جی ایک طرف وہ ہم تو جی سب کے ساتھ مل کے رہنا، یہ بھی اہل ایمان بھی ہم سے ناراض نہ ہوں اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی ناراض نہ ہوں. کے بارے میں کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون وَإِذَا آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب ان سے جب کہا جاتا ہے ایمان لو تو ہم کو بے وقوف کا ایمان لے، یعنی انہیں یہ بڑی بے وقوفی لگتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیاوی مفادات کو تج کر کے ان کو نظر انداز کر کے ایک جانب ہو جائے. کیونکہ شروع میں تو ایمان کے راستے پر چلنا جو ہے وہ پہ چلنا معلوم ہوتا ہے، اور جس کو اس کا ذوق نہیں ہے، جس کو اس کا حاصل نہیں ہوئی ایمان کی، تو اس کے لیے تو اس راستے پر آنا بے وقوفی کا کام لگتا ہے. اگر لوگ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، ہر دور میں اللہ کے راستے پر چلنا تو بے وقوفی کا کام لگتا رہا ہے. اس لیے اگر ہمیں کوئی بے وقوف سمجھتا ہے یا بیکورڈ سمجھتا ہے یا کوئی اس طرح سے بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اب ہمیں رزلٹ ڈکلیئر کرنا ہے، جو ہمارا ممتحن ہے وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے کون سفہاء میں سے ہے. لَقُلْ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ اہل ایمان کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ مَعَكُمْ. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. اب دیکھیں اس کا مطلب گروہ ہیں دنیا میں،
ایک اہل ایمان کا گروہ ہے، اور یعنی ایک حزب اللہ ہے جو اہل ایمان، اور دوسرا حزب الشیطان ہے، اور وہ جس بھی کیٹیگری کے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں، وہ شیاطین۔ ایمان کا راستہ صرف ایک اللہ کا راستہ ہے، باقی سارے راستے طاغوت جو ہے وہ جمع ہوں گے، بہت سارے ہوں گے شیاطین، اور انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم وہ ایمان والوں کے ساتھیوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی طغیانی میں کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ما كانوا مهتدین۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر وہی بات ہدایت کی کہ یہ لوگ نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ یہ وقت جو ملا ہوا ہے نا، یہ سب سے بڑی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے جو کہ ملا ہوا ہے۔ وقت کے ہر لمحے کے بدلے میں ہم کچھ نہ، اور وہ دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ دو ہی چیزیں، یا ہدایت ہے یا ضلالت۔ اب یا تو اب اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس لمحے میں کیا خرید رہی ہوں، کیا ہدایت خرید رہی ہوں یا ضلالت خرید رہی ہوں۔ یہ کان سے بھی خرید سکتی ہوں، کانوں سے بھی، دماغ سے بھی، خیالات سے بھی، ہر چیز۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اپنا جائزہ لینا بھی بڑا ضروری ہے ہر وقت۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا، اور جب ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، وہ تو دکان سے جا کے ہیں نا، تو اس میں کوئی نفع ہی نہ ہوا اور وہ ہدایت انہیں ملی نہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور جب اس آگ کی وجہ سے سارا ماحول، تو انہیں ان کی بس طاقت جو ہے وہی سلب ہو گئی، ان کو نظر ہی آنا بند ہو گیا، تو وہ تہ گئے اندھیروں میں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ صرف یہ کہ اندھے ہوئے بلکہ بیچارے بھی ہو گئے، گونگے بھی ہو گئے، تو اب وہ کیسے لوٹ کے آئیں؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش کہ جس میں اندھیرے ہیں، رعد اور برق، یجلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جب ایمان کی دعوت دی جاتی ہے یا ایمان کے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے، تو جس طرح پہلے کہا گیا اور احادیث کرتی ہیں اور قرآن میں بھی ہے کہ کانٹوں کا راستہ کوئی بہت آرام دہ راستہ نہیں لگتا، انسان کو اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ترجیحات متعین کرنی پڑتی ہیں، اور وہ اپنی اشاعت کے مطابق تو نہیں ہوتی نا یہ سچ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈر کے وہ رعد اور برق ہیں، لوگوں کی باتیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے زمانے میں تو اس سے تم مجھے یہ نقصان ہو جائے۔ اب مثلا ہم کیوں نہیں سود کو ختم کر رہے، پورے عالم اسلام ہی نہیں ختم کر رہا، کیوں نہیں کر رہے؟ برق ہیں بڑے اس زمین کے جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہائے ہائے کیسے کاروبار کیسے چلیں گے، بزنس کیسے چلیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلاتا ہے تو یجلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی بات مانی تو ہم تو مر ہی جائیں گے، اپنے کانوں میں انگلیاں ہی ڈال لیتے ہیں۔ نہیں ہے اہل حق کی بات ہے، ایمان کی طرف بلانے والوں کی بات۔ واللہ محیط بالکافرین، تو یہ چاروں طرف سے گھیرا تو اللہ نے ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان کی بصارت اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے یعنی کوئی امید بنتی ہے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیں۔ یہ تو تھا ان تین کے جو کہ ایک وہ جو کہ اس قرآن سے، اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دو کہ اس کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب قرآن میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنی جگہ ضرور متعین کر لینی چاہیے کہ میں کس گروہ میں ہوں،
اور مجھے کس گروہ کا ساتھ دینا ہے ہمیشہ. تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ وہ والا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. ہم نے قرآن کے دو بڑے احسان ہیں، ایک یہ کہ انسان کو اس کے مرتبہ اور مقام سے آگاہ کیا، اور دوسرا یہ کہ تمام کو مساوات پہ رکھا، کہ ایک ہی مرتبے کے لوگ ہیں سب انسانیت کے لحاظ سے. نہ بنی آدم تمام مکرم ہے، اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی اس کائنات میں انسان ہے. اب یہ اگلے رکوع میں کچھ اسی کا ہی ذکر ہے، اور مجھے میرے مرتبہ اور مقام سے آگاہ کیا جا رہا ہے اگلے دو رکوعوں میں، اس لحاظ سے بھی ان کو ذرا دیکھنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، تمام انسانوں کو خطاب ہے اختیار کو. یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے دیا. اور کس کی عبودیت؟ رب خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس رب تمہارا اور ان سب کو جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہ تقوی کی جو پہلی سوچ ہے وہ تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء فاخرج مرات رزقا لکم، اور جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ ایسے نکالے جو تمہارے لیے رزق ہوں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب سب کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ کوئی شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کوئی انداد نہ بنانا. تو وہ خفی شرک ہے جو بات کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. میں کہتی ہوں کہ فلاں جو مثال دی ہوئے مفسرین نے وہ یہ کہ جی وہ چور آئے، شکر ہے اس وقت وہ بطخیں بول پڑا، یا دروازہ کھل گیا، یا کھٹکا ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے بتی جلائی، یا یہ ہوا تو وہ میں بچ گئی. حالانکہ اگر بچاتا ہے تو اللہ ہی بچاتا ہے. وما اصاب من مصیبت الا بہ، فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کے حکم سے. اب یہ جو سائنسی معلومات ہیں ان کو بڑا ہم اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی ذوق رکھتے ہیں تو وہ زمین کے فرش اور آسمان کی چھت، یعنی یہ ہماری کس طرح ہمارے لیے ہموار کر دی گئی کہ ہم اسے آرام سے اس میں سکون سے رہ سکتے ہیں، اور آسمان سے مصیبتوں سے ہمیں کس طرح بچا لیا گیا کہ وہ کاسمک ریز اور جو بہت ساری ریڈیشنز آتی ہیں ستاروں سیاروں سے، ان سے کس طرح اس زمین پہ ہمیں محفوظ رکھا گیا کہ ہم یہاں پر رہ سکیں. میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے نا جو کہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں. دیکھو نا، سورج تمہارا جو وہ تو تمہاری خدمت پہ لگا ہوا تو تمہارا خادم ہے. فلاں چیز تمہارا کیسے ہو سکتی؟ یعنی کوئی کائنات کی چیز خدمت نہ کری، اور میں کسی کی خدمت کے میرے ذمہ کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کی خدمت کروں. فائدے کے لیے تو ان سے کام لے سکتی ہوں، ان کی چھان پھٹک کر سکتی ہوں، لیکن میں کسی کے خادم کا خدمت کی ہے. وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر ابھی بھی شک ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر کہ یہ پتہ نہیں اس رب کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو بڑا کوئی کی بنائی ہوئی چیز ہے تو وہ تو کوئی اور بھی بنا سکتا ہے نا. ایک انسان اگر ایک چیز بنا لیتا ہے تو کوئی دوسرا بھی ویسا ہی بنا سکتا ہے. بے شک سارے مل کے بنانا شروع کر دو، جتنے مل اکٹھے ہو سکتے ہو کر لو، اگر تمہارے کے بھی اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس اگر تم ایسا نہیں کرتے اور تم کرتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے. اب یہ بھی چیلنج قرآن میں کئی جگہوں پہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو رب کا کلام نہیں ہے تو پھر خود بنا کے دیکھ لے اس جیسا کوئی کلام. تو یہ بڑا ہے جو آج تک کوئی انسان اس کا جواب نہیں دے سکا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ. اب جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں ان کے لیے باغات زندہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی کچھ ملے جلے جیسے یہاں پہ پھل ہیں کچھ اس سے ملتے جو
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بڑے ہی پاکیزہ ساتھی. یہ جنت کی بڑے ہیں کہ ہر رزق بھی موجود ہوگا اور رزق کے لیے کوئی محنتیں بھی نہیں کرنا پڑیں گی، اور اکیلے بھی نہیں. بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے، اور قید تنہائی کہتے ہیں سب سے بری. تو وہاں پر پاکیزہ ساتھی، ازواج مطہرہ. ازواج صرف میاں بیوی کا نام نہیں ہوتا، وہ بھی ساتھی ہیں. اس میں دوست احباب، ملنے جلنے والے، سارے اڑوسی پڑوسی جو بھی وہاں پہ لوگ ہوں گے وہ سب بڑے ہی پاکیزہ. ان کی صرف یہ بتائیے ان ظاہری عیوب سے بھی پاک ہوں گے اور باطنی عیوب سے بھی پاک ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا، اور بے شک نہیں شرماتا کہ وہ کسی معمولی چیز کی مثال دے، مثلا مچھر، یا اس سے بھی کسی چیز وائرس کی بھی دے دیں. بھلا تم ایک وائرس بھی پیدا تو کر کے انجینئرنگ تو کر سکتے ہو، یعنی ایک وائرس سے کر کے، تو وہ تو زمین کے لیے فساد ہی بنے گا نا. لیکن تم خود کوئی نئی چیز، یعنی آج تک ہے انسان جو ہے وہ اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکا کہ کیسے کوئی جرثومہ یا کوئی انسان زندہ ہوتا ہے اور کب وہ مرتا ہے. صحیح ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکا، تو لائف کو پیدا کرنے کی کیا بات ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، تو ان مثالوں سے جنہوں نے نہیں ہدایت حاصل کرنی وہ کہتے ہیں لو لہذا مثلا ان مثالوں سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن کے لیے بھی، اس قرآن ہی کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے گمراہ. یہ ہم شروع ہی میں بات کر چکے ہیں کہ وہ ہدایت کون حاصل کرتا ہے اور گمراہ کون ہوتا ہے. یہ طلب پہ بات ہے. یضل بہ الا الفاسقین، فاسق وہی ہے جو دل سے ارادہ ہی نہیں رکھتا ہدایت حاصل کرنے. اور ان کی جو اہم خصوصیات ہیں فاسقین کی، سب سے یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. اس کو نقض جو ہوتا ہے وہ صرف اس طرح نہیں توڑنا کہ جیسے بس دو ٹکڑے کر دیا، بلکہ یہ ٹکڑے من بعد میثاق، بعد اس کے کہ اس کو. اب یہ ایک تو فطری عہد ہے جو کہ وعدہ الست ہے، اور فطرت جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب اس وعدے کو ہی بندہ پورا نہ کرے تو باقی اس نے کیا حکم پورا کرنا یا دوسرے وعدوں کا کہاں اس نے خیال رکھنا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اچھا، دوسرا بڑا جرم، یعنی پہلا جرم تو بڑا یہ کہ ساتھوں کو توڑ دیتا ہے. دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتا ہے. تو یعنی بدعہدی اور قطع رحمی، یہ دو اہم ہیں، اتنی بڑی مصیبتیں ہیں کہ وہ یفسدون فی الارض، جو زمین کو فساد سے بھر دے اور سے بھر دے اور سے بھر دے اور سے بھر دے اور سے بھر دے. اور دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ تمام انسانوں میں برابری پیدا کر دی کہ زبان، نسل، مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. باقی جو تقویٰ کی بنیاد پر فوقیت کا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے. یہاں پہ میں نہیں کر سکتی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کے دل میں کیا ہے. جب تک کسی کے دل کا حال نہ پتہ ہو میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. تو یہ اللہ ہی فیصلہ کریں. اچھا جی، تو ہم نے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ دو جو بڑے جرائم ہیں یہ ایسے ہیں جو زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے موجودہ حالات پہ جن کی تھوڑی سی بھی نظر ہے نا کہ اس وقت زمین جو ہے وہ فساد سے دو چار ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر والی بات ہے، تو اس کی وجوہ بھی یہ دونوں ہی ہیں. جتنا بھی آپ غور کریں گے نا آپ کو یہ دونوں جرائم بنیاد میں نظر آئیں گے. تو جب یہ جرائم ہیں تو اولئک هم الخاسرون، تو جو ان کے مرتکبین ہیں وہ خسارے میں ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.
ایسے کیسے ہمت کرتے ہو تم اس ہستی کا کفر کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کی ڈس اوبیڈینس کرنے کا، جبکہ تم تو تھے ہی کچھ نہیں. اس نے تمہیں زندگی دی، وہ تمہیں پھر مار دے گا، ذرا اپنی موت کو ٹال کے دکھانا. اور پھر اس نے دوبارہ تمہاری پوچھے بغیر تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، چاہے تم کہتے رہو ہائے ہائے مرے ہی رہنے دیتے، ہائے میں مر کے مٹی ہی ہو گئی ہوتی، لیکن اس نے اٹھا کے کھڑا کر دینا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے اپنے سامنے حاضر بھی کر دینا ہے اور حساب کتاب بھی لینا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. دیکھو نا اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کو نہیں چھیڑنا کہ اس نے تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی جو کچھ اس زمین میں ہے. اس زمین کی ہر چیز تمہارے کے لیے پیدا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تمہارے لیے مسخر کی، تمہاری خدمت پہ ہر ایک کو لگا دیا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا توجہ فرمائی، پھر اس نے 7 آسمان تشکیل دی. ویسے یہ 7 سماوات کی مجھے تو آئے تک سمجھ آئی، اور میں نے جتنا بھی کو کیا لوگوں سے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ 7 آسمان کون سے ہیں، ان کی کیا مطلب حدود ہیں. ایک آسمان کب ختم ہوتا ہے تو کب شروع ہوتا ہے تو دوسرا کب، یعنی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ متشابہات میں سے ہے جس کا علم اللہ کی سوا کسی کو نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بھائی قال، اب اگلا جو رکوع ہے نا، یہ خاص طور پہ مجھے میرے مرتبہ اور مقام سے آگاہ کرنے کے لیے. ابھی تک بھی ٹھیک بات تو تھی یہی کہ بھی سارا بھی تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اور بھی اہم ہے کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جب یہ کہا گیا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا اٹارنی بنانے لگا ہوں، اپنا نائب بنانے لگا ہوں. اب کسی کو آپ گورنرشپ دے، اٹارنی بنا کے بھیجیں تو اس کو کچھ اتھارٹی بھی دینی پڑتی ہے کہ ہاں جی آپ میری طرف سے جو چاہیں کہہ لیں. تو کچھ اپنا بتاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ میرے بنیادی احکام ہیں، یہ آپ نے پورے کرنے ہیں، یہ میرا پالیسی ہے، یہ میری اسٹریٹجی ہے، اس کو آپ نے نافذ کرنا ہے. لیکن کچھ اس کو اتھارٹی بھی دیتے ہیں. تو فرشتوں کو اس خلیفہ کے لفظ ہی سے اندازہ ہو گیا کہ جس مخلوق کو اب پیدا کیا جانے والا ہے تو اس کو کچھ اتھارٹی بھی دیں گے. تو اتھارٹی ملے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس اتھارٹی کو سنبھالنا. کائنات میں انسان اور جنوں کے سوا کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی، پاور آف اٹارنی نہیں دی، کسی کو یہ نہیں کہا، یعنی اختیار کی آزادی نہیں دی کہ ٹھیک ہے آنکھ دی تو ہیں لیکن ان سے کام تو صرف دیکھنے کا ہی لے سکتے ہو، لیکن یہ تمہیں آزادی ہے کہ جو چاہو دیکھو، جو چاہو نہ دیکھو. کان دیے تو ہیں جن سے صرف سن سکتے ہو، لیکن جی تمہارا جی چاہتا ہے جو مرضی سنو. لیکن میں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر صحیح باتیں نہ سنی تو میں نے پٹائی کرنی ہے تمہیں. اب یہ بھول جاتا ہے نا جب سنتے ہیں، مزہ بڑا آتا ہے نا دوسری باتیں سن کے یا دوسری چیزوں. اب غیبت میں کتنا مزہ آتا ہے، موسیقی میں کتنا مزہ آتا ہے. تو یہ یعنی مرضی جب میری دے دی گئی تو پھر تو اس کے غلط استعمال کے بڑے چانسز ہیں. تو فرشتوں نے یہی کہا کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جو فساد برپا کر دے گی اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد اور تسبیح تو کر ہی رہے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائے کہ نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ لرننگ کیپیبلٹیز دی، یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ حواس خمسہ ظاہری اور باطنی عطا کیے. تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو کہ صرف ہمیں ملی کائنات میں، باقی سب کو یعنی اس درجے کی وہ خصوصیات نہیں ملی. سوچنے سمجھنے یعنی باطنی خصوصیات اگر ہم کہیں تو اس میں سے کچھ تو ہوں گی دوسری مخلوق کے پاس بھی، مثلا ان میں بھی یادداشت تو ہوگی، آخر ریکارڈنگ تو کر رہی ہے نا ہر چیز. تو لیکن سوچنے سمجھنے کی، ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیتیں یہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں ہی دے رکھی ہیں. تو اب اسی طرح ہم ہر چیز کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں، اس کے ڈیفائن کرتے ہیں. مطلب سارے علوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی آدم ہی کو دی اور آدم کے بیٹوں کو دی. تو اس کا ہی مظاہرہ جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے کروایا گیا.
تو فرشتوں نے فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. دیکھیں جی ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے, ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا. یعنی ہر مخلوق جو ہے نا وہ اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے, جتنا جس کے لیے جو رولز ریگولیشنز طے کر دیے گئے, جتنی صلاحیتیں دے دی گئیں, وہ بس اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. ہر چیز اپنے آربٹ میں چل رہی ہے, اپنے دائرے میں چل رہی ہے. تو یہی ہے, یہ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, یہی سونا اور چاندی کہیں گے, یہی لوہا اور مٹی کہیں گے, ہر چیز جو ہے وہ یہی کہے گی کہ ہم نے تو صرف اتنا ہی کیا جتنا ہمیں حکم ملا تھا. انک انت العلیم الحکیم, بے شک علم اور علیم, ہمیشہ کا علم اور حکیم آپ ہی ہیں. تو یہاں پہ ایک اور مجھے وہ بڑا شعر یاد آتا ہے جو کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ جب میں نے پڑھا تو میری بڑی عجیب حالت ہوئی کہ وہاں پہ ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بیش ازاں خواہی. کہ عشق و عاشقی کا مقام کچھ اور ہے, خالی بندگی کچھ اور ہے. فرشتوں سے تو صرف ایک سجدہ ہی چاہیے تھا, وہ حمد و تسبیح تو کر ہی رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی جی ہم تو اپنی آپ کی تسبیح اور حمد کرتے ہی ہیں, آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں, تو اتنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے ساتھ میرا عشق و محبت کا تعلق ہے. دیکھیں آدم کے بارے میں سورہ صاد میں ابلیس سے کہا گیا کہ ہیں تم نے اس ہستی کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب دیکھیں بنائی تو ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے, تو میرے بارے میں خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اس لیے چاہیے کہ کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے, اس کی خدمت میں لگ جائے. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا مقام ہے جو مجھے دیا, اور یہ عشق و محبت والا ہے. تو مجھ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو پھر مجھے اختیار ملے میں بھی وہ انہی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کروں. یہی ہے ابدیت کا کمال, اور یہی ہے وہ چیز جو کہ انسان کی تخلیق سے حاصل کرنا مقصود تھا. تو یہی یہاں پر اب پھر آگے اس کا ذکر ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جب وہ پھر مظاہرہ ہوا اور آدم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے تو پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ دیکھا مطلب انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے. ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا جو کہ جس کو ارادے کی آزادی بھی دی گئی ہو اور وہ اس ارادے کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. تو یہ اس مخلوق کو کائنات کی سب سے محترم مکرم مخلوق بنا دیتا ہے, فرشتوں سے اونچا درجہ دے دیتا ہے انسان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابلیس نے جو سجدہ نہ کیا تو صرف تکبر کی وجہ سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. پھر ہم نے کہا کہ آدم کو یعنی وہی سکونت حاصل کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں, اور تم دونوں وہاں سے جو چاہو کھاؤ, جتنا چاہو, جو راغتاً فراغت کے ساتھ جہاں سے جو چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن کوئی ایک شجر یا ایک کام یا کوئی ایک صرف چیز حرام کر دی, باقی سب حلال تھا اس جنت میں, اور کہا کہ بس اس حرام کو حلال نہیں کرنا. اصل میں شریعت ہے ابھی بس یہی, اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, حلال کی حدود بھی مقرر ہیں, حرام کی حدود بھی مقرر ہیں. اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا, حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اور یہ وہ جسارت ہے جو ابدیت سے گرا دیتی ہے انسان کو. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب شیطان کا بھی سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ انسان کے پیچھے پڑا رہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ کی نگاہوں سے گراتی ہے, جو جنت کے باغوں سے نکلواتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, اچھا ویسے غلطی تو ہو گئی ابا جان سے,
لیکن ہوا یہ کہ ابا جان تو فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، روتے دھوتے منتیں سماجتے کرتے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اب آنا تو تھا اس زمین پہ، پیدا تو اس زمین ہی کے لیے کیا گیا تھا، خلافت کی ذمہ داریاں تو یہیں آ کے ادا کرنی تھی۔ اب وہ پتہ نہیں ٹیسٹ تھا یا کہ بس آنا، بہرحال جو بھی ہوا تو اس کے بعد جو تھا حکم یہی ملا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب جاؤ اس زمین پر، اور شیطان کو بھی شاید ساتھ ہی بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے۔ اب مسئلہ یہ ہے اس نے تو ہمیں دشمن سمجھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بعض کا دوست بنا بیٹھتے ہیں، ہم پر اس کی دشمنی جو ہے وہ آشکارا نہیں ہو پاتی، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ صاف کہہ دے گا لو میں نے تو صرف اس کو اشارہ ہی کیا تھا، میں کوئی ہاتھ پکڑ کے تھوڑی اس کو غلط راستے پر چلایا، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں اب تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے ایک مدت کے لیے۔ اب دیکھیں ہر بندہ جو یہاں پر آ رہا ہے اس کے بھی وہ مدت مقرر ہے، اور پوری انسانیت کے لیے بھی ایک مدت مقرر ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آنی ہے، جب اس سارے سیٹ اپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ تو ہمارے ابا جان نے جو توبہ کی اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ غلطی ہو جائے تو پھر کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور یہ ہمیں ہر وقت اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ تو یہ اس پہ پھر ہم کسی وقت بات کریں گے اس موضوع پہ، تو اس وقت تو اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ اپنا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اب یہاں پہ جب زمین پر بھیجا ہے نا، تو مجھے تو ہمیشہ وہی ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اگر کہیں سفر پہ روانہ کروں تو میرے دل میں کچھ خدشات ہوتے ہیں، یا میں اس کو کچھ ہدایات دیتی ہوں، بیٹا دھیان سے چلنا، گاڑی تیز نہ چلانا، کھانا وقت پہ کھا لینا، ہاسٹل میں رہنا ہے تو ذرا یہ خیال رکھنا وہ خیال رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ زمین پہ آدم کو بھیج تو رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب جاؤ سارے ادھر اتر جاؤ زمین پہ۔ تو دیکھو ڈرنا نہ، اب تمہیں واپس تو ادھر ہی آنا ہے نا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں نا میری طرف سے تمہارے لیے گائیڈ لائن آتی رہے گی۔ اب یہاں پہ خدا کا مطلب جو ہے یہ گائیڈ لائن بھی ہے، یعنی صراط مستقیم بھی ہے، اور اس کا وہ جو لوازمات ہیں اس صراط مستقیم پر چلنے کے وہ بھی مراد ہیں، تو وہ نا میں تمہیں بتاتا رہوں گا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہدایت انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے جو ان کی دی ہوئی ہدایت ہے ان کے علاوہ کہیں سے حاصل کی ہی نہیں جا سکتی۔ انسان اپنے وجدان، اپنے سوچ، اپنے تخیل سے ہدایت کا راستہ نہیں معلوم کر سکتا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ تو پہلے دن ہی یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو اس میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو اس کے لیے پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ خوف اور غم، خوف سزا کا اور غم یہ کہ ہائے میں نے یہ کام کیوں نہ کر لیا۔ کہتے ہیں خوف اور غم سے بچی ہوئی جگہ صرف ایک ہے اور وہ جنت ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس جنت میں پہنچ جائے گا، اور واپس اسی جنت میں جہاں سے آئے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے یہ دوسرا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس زمین سے واپس جائیں، لوٹیں اس حال میں کہ صحیح منزل ہماری منتظر ہو اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے والوں میں سے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کون سا طرز عمل ہے جو کہ اس ہدایت سے ہٹا ہوا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک